السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعیم عباس سیال ہے۔ آج ہم بواسیر کی بیماری کی ایک قسم کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم عام طور پہ ہیمرائڈز یا پائلز کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہیمرائڈز یا پائلز کی بیماری ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے بڑے پیشاب کے راستے کے اندر جو سب سے آخری حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں کچھ خون کی شریانیں ہوتی ہیں، کچھ خون کی رگیں ہوتی ہیں جو کہ ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے اندر، کسی بندے کے اندر اگر یہ خون کی شریانیں پھول جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہیں تو اسے ہم ہیمرائڈز یا پائلز کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر علامات پیشنٹ کو جو آتی ہیں، سب سے پہلے جو علامت آتی ہے وہ آتی ہے خون کا آنا۔ بڑے پیشاب کے راستے میں سے وہ شریانیں یا وہ خون کی رگیں لیک ہو کے خون ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بھی پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے پیشاب کے راستے میں سے خون آتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی علامت ہوتی ہے ہیمرائڈز یا پائلز کی۔ اس کے بعد اگلی اس سے جو سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے پیشاب کے راستے میں سے وہ شریانیں، وہ رگیں پھول کے موقوں کی صورت میں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے ہم سٹیج 2 کہتے ہیں۔ سٹیج 1 کے اوپر صرف خون آتا ہے، سٹیج 2 کے اوپر جو ہے وہ موقع بڑے پیشاب کے راستے میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے مریض بیٹھتا ہے تو وہ موقع باہر آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو وہ موقع خود بخود واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیج 3 ہے۔ سٹیج 3 پہ کیا ہوتا ہے کہ جو موقع بڑے پیشاب کے راستے میں سے باہر نکلتے ہیں ان کو پیشنٹ اپنے ہاتھ سے واپس اندر کرتا ہے تو وہ جاتے ہیں، ورنہ وہ خود بخود اندر نہیں جاتے۔ اس کے بعد سٹیج 4 ہوتی ہے۔ سٹیج 4 میں یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع جو ہیں وہ بڑے پیشاب کے راستے میں سے باہر تو آ جاتے ہیں لیکن وہ اندر کبھی واپس جاتے ہی نہیں، وہ باہر ہی رہتے ہیں، اور وہ سوج جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خون منجمد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو قبض کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ موقع درد بھی کرتے ہیں۔ درد اس صورت میں کرتے ہیں کہ اگر یہ موقع باہر ہوں، یعنی کہ ایکسٹرنل ہوں۔ اگر یہ انٹرنل ہوتے ہیں تو یہ درد بالکل نہیں کرتے، جبکہ جو ایکسٹرنل ہیمرائڈز ہوتے ہیں، جو باہر کے موقع ہوتے ہیں، جو باہر سے شروع ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پینفل ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہیمرائڈز یعنی پائلز کی وجوہات کی بات کریں تو اس کی وجوہات میں جو چیزیں سب سے اہم ہیں وہ ہیں موٹاپا، پریگننسی ہے، اور خشک اور مسالہ جات خوراک کا استعمال، اور زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنا یعنی کہ پرولونگ سٹنگ پوسچر، اور اس کے علاوہ پریگننسی میں بھی پائلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہیمرائڈز کی تشخیص کے لیے ڈاکٹرز پیشنٹ کے بڑے پیشاب کے راستے کا معائنہ کرتے ہیں انگلی کے ساتھ، جسے ہم عام طور پہ پر ریکٹل ایگزامینیشن کہتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے جسے پروکٹوسکوپ کہتے ہیں۔ ہیمرائڈز کے علاج کے عام طور پہ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا طریقہ ہم ڈاکٹرز پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کنزرویٹو مینجمنٹ، یعنی کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ اس میں پیشنٹ کو ہم ایک چیز ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے سٹس باتھ، یعنی کہ ایک نیم گرم پانی کا ٹب بھر کے اس کے اندر پیوڈین ڈال کے صبح شام 10-10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ فائبر ڈائٹ کا استعمال کرے، یعنی کہ خوراک کے اندر سلاد، پھل اور سبزیوں کا استعمال کرے۔ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال بڑھا دے۔ پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ کئی گھنٹے تک بیٹھ کر کام کرنے سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ اپنے بڑے پیشاب کی جو جگہ ہے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن جو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں پیشنٹ کو پراپر ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے۔ اب پراپر ٹریٹمنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منیمل انویسو ٹیکنیک اور ایک ہوتا ہے آپریٹو ٹیکنیک۔ جو منیمل انویسو ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں یا تو ہم پیشنٹ کے جو موقع ہوتے ہیں جو بڑے پیشاب کے راستے میں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں ان موقعوں کے اندر ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ انجیکشن جو ہے ان موقعوں کو خشک کر کے ختم کر دیتا ہے، یا پھر ہم ان موقعوں کے ارد گرد ان کے اراؤنڈ ایک بینڈ لگا دیتے ہیں، اسے ربر بینڈ لیگیشن بھی کہتے ہیں یا انڈوسکوپک لیگیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے جو ہوتے ہیں، انجیکشن لگانا یا پھر بینڈ لیگیشن،
یہ گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے ہیمرائڈز کے اندر بہت ہی کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری آپشن ہوتا ہے سرجری کا۔ گریڈ 3 اور گریڈ 4 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں، یا پھر جو پیشنٹ گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ منیمل انویسو ٹیکنیک سے رسپانس شو نہ کریں، تو پھر ہم ان میں بھی اس طرح کا آپریشن کرتے ہوتے ہیں۔ اسے ہم ہیمرائڈیکٹمی کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو موقع ہوتے ہیں، جو پھولی ہوئی شریانیں ہوتی ہیں، ان کو ہم کاٹ کے جڑ سے باہر نکال دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی کامیاب آپریشن ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیمرائڈز کے بارے میں ایک بہت ہی بریف قسم کی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، تو آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔